بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عوام کی روزی روٹی پر ڈاکہ ڈالنے والے فارن ایجنٹ آج اسحاق ڈار سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کو اسحاق ڈار پر یقین نہیں رہا۔ اسحاق ڈار کو چاہیے کہ فوری استعفیٰ دے۔ شاہ محمود قریشی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ IMF سے سمجھوتہ قریب ہونے کی خبر سنتے ہی ملک دشمنوں کا رونا شروع ہو گیا۔ عوام کی روزی روٹی پر ڈاکہ ڈالنے والے فارن ایجنٹ آج اسحاق ڈار سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری دبئی روانہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق آصف زرداری خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی سے دبئی روانہ ہوئے۔ ذرائع نے بتایا کہ سابق صدر دبئی میں چند روز قیام کریں گے اور دبئی میں ان کی نواز شریف سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد و سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی دبئی میں موجود ہیں اور وہ گزشتہ روز دبئی پہنچے تھے۔ نواز شریف کو دبئی حکومت کی جانب سے خصوصی پروٹوکول فراہم کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف رائل فیملی اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں مریم نواز بھی اپنے والد کے ہمراہ ہوں گی۔ آئندہ مالی سال 2023 اور 24 کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی نے فنانس بل 2023 اور 24 کی کثرت رائے سے منظوری دے دی۔ وفاقی بجٹ کا کل تمخیہ 14,480 ارب روپے ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 950 ارب روپے ہوگا۔ بھارتی حکومت کا عبوری افغان حکومت سے خوشگوار تعلقات کا دعویٰ جھوٹا نکلا۔ مودی سرکار ابھی تک اشرف غنی دور کے سفیر فریاد مانوزئی کو ہی افغان سفارت خانے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سابق افغان حکومت کے سفیر فریاد مانوزئی کے زیر انتظام افغان سفارت خانے پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں۔ افغان کے امیر مولوی بیت اللہ کا کہنا ہے کہ کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت دیں گے۔ افغان میڈیا کے مطابق مولوی بیت اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امارات اسلامیہ افغانستان دنیا سے اچھے اور سیاسی معاشی تعلقات کی خواہ ہے، خصوصی طور پر اسلامی ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، کسی کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف PTI نے میئر کے الیکشن میں غیر حاضر ہونے والے اپنے مزید 6 بلدیاتی نمائندوں کو پارٹی سے نکال دیا۔ صدر PTI سندھ حلیم عادل شیخ نے ارکان کو پارٹی سے نکالے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تمام افراد نے شوکاز کے ایک ہی جیسے جواب جمع کرائے تھے جو اطمینان بخش نہیں تھے۔ قومی اسمبلی نے نااہلی کی زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال کرنے کا بل اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ بل کی منظوری سے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کے الیکشن لڑنے کی راہ بھی ہموار ہو گئی۔ قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس میں نااہلی کی زیادہ سے زیادہ 5 سال کرنے کا بل اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ آزاد کشمیر کابینہ میں توسیع کر دی گئی اور مزید 27 نئے وزراء نے حلف اٹھا لیے، جس کے بعد کابینہ ارکان نے مجموعی تعداد 29 ہو گئی۔ صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے نو منتخب کابینہ سے آج مظفر آباد میں حلف لیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر بھی موجود تھے۔ ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ کے شیڈول میں تاخیر نے کرکٹ فینس کے لیے مشکلات بڑھا دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کم وقت کے باعث دنیا بھر کے کرکٹ فینس کو لاجسٹ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فینس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ تاخیر سے شیڈول کے اعلان سے ہوٹل اور ایئر لائن بکنگ میں دشواری ہوگی۔ شیڈول کے اعلان کے مطابق ہی ویزے کے لیے درخواستیں دی جائیں گی۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے ویزے کے حصول میں دشواری ہوگی۔ شیڈول کا اعلان نہ ہونے کی وجہ سے ٹریول پیکیجز کا بھی اعلان نہیں ہوا۔
بلوچستان حکومت نے صوبے میں قومی شاہراہوں پر قائم سیکورٹی چیک پوسٹیں فوری طور پر ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سیکورٹی چیک پوسٹیں کی آڑ میں سڑکوں پر قائم چیک پوسٹوں کے قیام پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔